معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین و سامعین کا ہمارے یوٹیوب چینل اخبار الہند پر استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ پیارے ناظرین و سامعین، آج کی تازہ خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے اور لڑائی جو چل رہی ہے اس کے کئی دن گزر گئے ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک خوفناک منظر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اسی بیچ ایک خوبصورت سی ویڈیو سامنے نکل کر آ رہی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لہو لہان غزہ کی زرزمین سے آئی ایک ایسی ویڈیو جس پر کیا تبصرہ کرے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک ایسا شخص جس کو سب کچھ معلوم ہے لیکن پھر بھی مطمئن ہے، اور ایک ایسا معصوم جو بے گھر ہو کر لبے سڑک پناہ لیا ہوا ہے اور مزے سے کھلا رہا ہے۔ اسی طرح سے پیارے ناظرین و سامعین، پہلی مرتبہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان فون پر بات چیت ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان پہلی مرتبہ فون کال ہوئی جس میں فلسطین پر بات چیت ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ کال تقریباً 45 منٹ جاری رہی۔ انہوں نے فلسطین میں پیش رفت کے تناظر میں مسلم ممالک کے اتحاد پر تبادلہ خیال کیا۔ اسی طرح سے اور ایک ذرائع کے مطابق بات سامنے نکل کر آئی ہے کہ صدر رجب طیب اردوغان اور اردن کے شاہ عبداللہ کے درمیان ٹیلی فون پر بات ہوئی، رابطہ ہوا۔ بات چیت میں اسرائیل فلسطین تنازع اور خطے میں ابھرنے والے انسانی مسائل کو حل کرنے میں ممکنہ قرارداد پر تبادلہ خیال ہوا۔ صدر طیب اردوغان نے شاہ عبداللہ دوم سے کہا ہے کہ پورے خطے میں تنازع پھیلنے کے امکان سے چوکنا رہنا ہوگا اور باہمی تعاون و اتحاد کے ساتھ پالیسی بنانا ہوگی۔ اسی بیچ قطر سے ایک بڑی خبر سامنے نکل کر آ رہی ہے کہ قطر کے جو کنگ ہے بادشاہ تمیم بن حمد الثانی، انہوں نے اسرائیل کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اسرائیل غزہ پر بمباری کرنا بند نہیں کرے گا تو قطر پوری دنیا کے گیس سپلائی بند کر دے گا۔ اسی طرح سے پیارے ناظرین و سامعین، پڑوس ملک کے مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ العالی نے اپنے ٹویٹر پیغام کے ذریعے سے اردو اور عربی میں ایک پیغام بھیجا ہے، لکھا ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حماس کے جانباز مجاہدین تاریخ کا منفرد معرکہ سر کر رہے ہیں اور اسرائیل کی طرف سے غزہ کے شہری آبادیوں پر وحشیانہ بمباری ہو رہی ہے۔ یہ ایسا موقع ہے جس میں عالم اسلام کا فرض بنتا ہے کہ وہ متحد ہو کر مظلوم فلسطینیوں کو ہر قسم کی مدد پہنچائے تاکہ فلسطین کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے انصاف کے ساتھ حل ہو جائے۔ تو پیارے ناظرین و سامعین، اسی طرح سے تازہ خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ چینل سے جڑے رہیے، اور چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔